قرآن پاک کی آیت نمبر 7 سورۃ النساء جو ہمارے سامنے ان کے ساتھ آ سکتی تھی
قرآن پاک میں آیا ہے قصہ سورۃ النساء جو پڑھی اور بڑی آسیاں نام شیخ شمار فرمائیاں خصوصاً سارے بھائی شفیع مدوی صاحب اور پیدا کرام اور سامنے پیش کیتا ہوں اس سے گل سے اس اشعار کی صورت سنی ان قرآن و سنت دے سانچے ڈالن کی اللہ کی کوشش انشاءاللہ کی جائے گی اور میں عرض پہلے بھی بتایا کہ توجہ ساری جڑی ہے جو محفل بیٹھو ساری توجہ جڑی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والے پاس ہو جائے کیونکہ اگر بندہ محفل چھاپ کے بھی اپنی گفتگو کرے اور اپنا وقت بھی ضائع کر لے مال بھی ضائع کر لے تو وہ بجائے فائدے لے بندہ اپنا نقصان کر کے واپس آ جائے اور ایک مسجد بھی ہے مسجد آدھا بھی ضروری ہے اور سرکار کی محفل آدھا بھی ضروری ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم تواڈے کول تواڈے رب کی طرفوں ایک واضح دلیل آ گئی برہان بمعنی دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا اور تواڈے اسی ایک روشن کرنے والا نور نازل کر دیا ہے اس آیت دو جڑیاں اللہ نے بہت بڑی نعمتاں سانوں عطا فرمائیاں انہاں دا ذکر کیتا ہے پہلی نعمت کو برہان آخیا برہان کو مراد باتفاق مفسرین ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ حضور برہان بن کے آئے یعنی دلیل بن کے آئے پروف بن کے آئے ایویڈنس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب تو بڑا پروف جڑا ہے سب تو بڑی دلیل جڑی ہے سب تو بڑا ایویڈنس جڑا ہے وہ ساڈے آقا کی ذات اقدس ہے حضور اللہ کی برہان بن کے دنیا میں تشریف لے آئے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نور مبین تو مراد وہ قرآن پاک ہے پہلوں برہان کا ذکر کیا پھر قرآن کا ذکر کیا چونکہ قرآن بعد ملیا ہے برہان پہلوں ملیا پہلوں سرکار آئے کہ سرکار نے قلب اندر تھے حضور کے سینہ مبارک پہ اللہ نے اپنا مقدس کلام قرآن پاک نازل فرمایا تو برہان جڑا لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے کہ دلیل بن کے حضور آیا برہان بن کے سرکار آیا یعنی جڑا اللہ کی قدرت کی کوئی دلیل دیکھنا چاہے اللہ کی عظمت کی کوئی دلیل دیکھنا چاہے فرمایا میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لے ان رب دے ایک ہون کا پتہ لگ جاتا سرکار کا حسن سرکار کا جمال حضور کا کمال حضور کے معجزات سرکار کی شخصیت سرکار کا سراپا سرکار کی حضور سرکار کے دست مبارک حضور کے قدمین شریفین حضور کی مقدس اکھاں حضور کی مقدس زبان حضور کے مقدس ہون حضور کی زلف دا ایک بال جڑا ہے رب نے معجزہ بنا کے بھیجا یہ سراپا معجزہ حضور کی میں سراپا معجزہ برہان بن کے آیا اللہ نے حسن کی دلیل بن کے آیا اور ایک بڑے خوبصورت کلام کے بارے میں جانوں کی گل سی جا رہے ہیں بڑی آسانی نہیں ایک شاعر بھی بڑی پیاری گل کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ زلف تیری دے کنڈل وچوں زلف تیری دے کنڈل وچوں
سن آوے باس وفادی قسم خدا باس میں خوشبو زلف تیری میرے انگل کی چون سن آوے باس وفادی قسم خدا حق تیری تقدیر الہی حق تیری تقدیر الہی پھیرے نکٹ قضا دی قسم خدا حق تیری تقدیر الہی پھیرے نکٹ قضا دی قسم خدا بن منگیوں خیرات دے میں بن منگیوں خیرات دے میں اتے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت دے وچ اے اللہ گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے جنہ دیکھ لیا نا انہوں مننا پیا جنہ محبوب بیٹا سونا ہے کیونکہ جنہ محبوب بیٹا سونا ہے رب ماں کا سونا جنہ بھیجیا ہوا نبی ایڈا شان والا ہے جن نبی دے ہاتھ کا اشارہ ہوئے کہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں رب کی قدرت کیڈی ہوئی ہوں یہ پچھلے دن کا سوال لگاؤ گے تو ذرا ذوق بن جائے گا جنہ محبوب اشارہ کرے چاند اٹھے جن محبوب کی انگلی کیڈی شان والی ہے جن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمتاں کینیاں نے شاناں کینیاں نے وہ رب آپ کینیاں شاناں والا ویکھیا سرکار نے اور میں پوچھنا ہر کی ریفرنس پیش کرنا ہر بھی ٹھیک ہے نا اس کو بعد انشاءاللہ ایک چیز اللہ پڑھے اور دنیا میں ہر کی ریفرنس میں حدیث میں پیش کرنا وہ نہیں توجہ فرمائے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو کلمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی شے نبی پاک کا رسول دنیا میں کوئی نہیں بڑی گل ہے جو عربی سن کے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے کلام لکھے نا شاعرہ بھی حضرت عائشہ محدثہ بھی نے مفسرہ بھی نے اور بہت بڑی شاعرہ اشعار بھی آپ فرماتی ہیں
کہ لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما قالوا فی سوء یوسف من نقدہ. جنہاں مصر سے اندر حضرت یوسف کو خریدن لئی گولیاں لائیاں. جنہاں مصر سے اندر حضرت یوسف کو خریدن لئی گولیاں لائیاں نا، آپ فرماتے ہیں کیوں کہتے میرے نبی دا حسن سن لیں دے، دیکھ لے نہیں سن لیں دے. حضرت یوسف جی گولیاں نہ لوندے سونے محمد دے غلام بن جاندے. اگلا شعر اس کو بھی کہا ہے، اس کو بھی آتا لباما زبیخا لو رأینا جنینہ لأخذنا بقطع القلوب علی الایدی. جیڑیاں عورتاں نے مصر سے اندر حضرت یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کرتے سی نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی دیکھ لیں، چہرہ نہیں صرف پیشانی مبارک دیکھ لیں نا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہاتھ نہ کر دیں، ہاتھاں تے چھریاں نہ چلاونیاں، دلاں تے چھریاں چلا لیں. ہاتھاں تے چھریاں نہ چلاونیاں بلکہ اپنے دلاں تے چھریاں چلا لیں. اگر میرے آقا دی صرف پیشانی مبارک دیکھ لیں، پورا چہرہ نہیں، صرف پیشانی مبارک کی زیارت کرنے لیا نا، تو پھر اپنے دلاں تے چھریاں چلا لیں. اور ایک اور صحابی کا حوالہ ہے، ایک صحابی کا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف میں روایت ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں دیکھا سرکار کو سورت رنگ کا اللہ سرکار نے پایا، سورت رنگ کی چادر تے ہوئی. تو میں دیکھا ما رأیت رجلا ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں کوئی بھی دنیا دے وچ ایڈا سونا نہیں دیکھا، ایڈا میں سونے مصطفیٰ نوں سونا دیکھا. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن اطلاع النبی، جشن اطلاع النبی. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ کتاب میں ناصر بیان کرتے ہیں. اور ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَ الْعَيْنِ. کہتے ہیں حضور تواڈے جا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی کوئی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور ویکھنا کی سی تواڈے جا سونا کسے ماں نے جمیا ہوندا تے ویکھدے نا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور تانوں اللہ نے ہر عیب کو پاک پیدا کیتا ہے. انج لگتا ہے ہمیں رب نے تانوں اپنی مرضی نال نہیں بنایا، تانوں پوچھ کے رب نے بنایا. حضور انج لگتا ہے جی رب نے تانوں تواڈی مرضی نال پیدا کیتا ہے. اور ایک جڑا کلام ہے وہ حضور بچپن وچ سی، حضور کی عمر سی 10 سال. یہ کلام لکھا ہے حضرت ابو طالب نے، سرکار کے چچا جان. 10 سال کی عمر ہے تے مکے دے وچ پہاڑ آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تے لوگ آئے سارے حضرت ابو طالب کے کول. انہاں نے ابو طالب تسی مکے دے سردار ہو، بنی ہاشم دے سردار ہو، دعا کو بارش آ جائے. انہاں نے تسی جنگوں میں مقابلہ وہ چلے گئے مقابلہ اللہ وچ. حضرت ابو طالب نے سرکار کی انگلی پکڑی تے نال لے کعبے کی دیوار کے نال بٹھا کے نا انہاں کیا دعاواں کرن والا ہوں میں نہیں، میرا بھتیجا محمد دعاواں کرن والا. انہاں کیا دعا کرو. سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ گورے گورے نے آقا دی اکھیاں وچ
کہ بارش پڑنا شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی مکے ہریالی آ گئی, سبزہ آ گیا. ابو طالب نے قلم چکیا, قلم اٹھایا کہ عربی شاعری کے کوئی پڑھے مبارک ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے قلم اٹھایا کہ سامنے حضور نے بٹھا کے نعت لکھی. نعت کی آخری یاد یستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى وعصمة للمرامل. ہونا کیا ہے میرا بھتیجا جو ہے نا گورے رنگ والا, اب یا کا نام ہے سفید رنگ والا. وہاں یا تو یستسقى الغمام بوجهه کہ وہ چٹے رنگ والا ہے جن نے چہرے کی وجہ سے اللہ بارشاں بھولا. ثمار اليتامى وعصمة للمرامل ایک یتیمہ اتنا کا ہے, ایک بیوہ عورتوں کا سہارا بن گیا ہے. اگلا شعر ہے نا, لو یہ شعر بڑے پائے سنو. یہ شعر خصوصاً داماد ماشاءاللہ بہت زیادہ ملنا میں زیادہ سمجھ دیں. یہ شعر بڑا پائے. حضرت ابو طالب نے بڑا پیارا کنسیپٹ پیش کیا. وہ فرماتے ہیں وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمدی. رب نے اپنے نبی کا نام جڑا رکھا ہے نا, رب نے اپنے نام کو کٹ کے محمد نام رکھا ہے. رب نے اپنے نام کو کٹ کے محمد نام رکھا ہے. فذو العرش محمود وهذا محمدی. آپ محمود نے محمود کا نام محمد رکھا ہے. آپ محمود نے محمود کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد ہے, بس نام محمد ہی سہارا اپنا ہے, بس نام محمد ہی سہارا اپنا. اس کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا. جو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں, ہم کسی نام سے پالیں گے کنارا اپنا. پنجابی شاعر نے کہا تیرا نام سائیں سے ہے سفرانہ, تیرے نام کو شام سویر چمانا. سرائکی شاعر نے کہا تیرا نام سائیں سے ہے سفرانہ, تیرے نام کو شام سویر چمانا. تیرے نام کو خدو ہاتھ لانا, بل ہاتھ اپنے کو دیر چمانا. توسیق تیرے نام دے وچ ہر حرف تے زبر تے زیر چمانا. میرے لال ارشد کا خون نہیں, میرے لال ارشد کا خون نہیں, پر میرا دل ہے میرے پیر چمانا. دعا فرماؤ, میں آپ آئے دے صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ چکے تو بارش آ گئی. بارش سے کرتے حضور کی داڑھی مبارک میں کھلے ڈگ رہے ہیں کہ بارش کتنی ہوئی. جمعہ کی بارش, ہفتہ کی بارش, اتوار کی بارش, پیر کی بارش, منگل کی بارش, بدھ کی بارش, جمعرات کی بارش. پھر جمعہ آ گیا, پھر اس سے دروازے سے بندہ آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونے اگے جاندی نہیں سی, آؤندی نہیں سی تو ہن جاندی نہیں. اگے آؤندی نہیں سی تو ہن جاندی نہیں. حضور دعا کرو, جویں دوائی ہے نا ایویں ہٹا بھی دیو.
کسی کو کلام ہوتا ہے سیاپا کا مجمع ہے جمعے کا مجمع ہے ایک سیاپی کھڑا ہوا جن کا سینہ چوڑا سی کندھے جڑے بڑے چوڑے چوڑے سی داڑھی گھنی سی جناب بنی ہاشم خاندان سی نام علی ہے گربار سی اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے یا رسول اللہ مینوں اپنے ابے دی نات آندی جیڑی میرے ابے دی نات سی نا مینوں آندی ہے میں چل علی پھر جمعے دے وچ سارے نوں سنا پھر علی نے نات پڑھی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اس سے آواز سننے نے فرمایا چٹے رنگ والا جن دے سخی رنگ بادشاہ ملتا ہے سماعت الکرامہ اسمت الکرام لی یتیمہ دی پناہ گاہ تے بیوہ عورتاں دا سہارا بن کے آنے والا یہ او نات دی جڑی جناب طالب نے حضور دی 10 سال دی عمر وچ لکھی سی اور اج بھی تاریخ دیا کتاباں میں پورا کلام موجود ہے یہ سرکار کو اللہ نے اتنا حسن دیتا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے اللہ دیکھ کے صورت دیکھ کے بچپن کا ایک واقعہ بھی ہمارے کچھ واقعہ بھی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں بچپن ہے حضور بکریاں چلاتے نہ لگے پانی والا نالا آیا برساتی نالا اس نالے کو بکریاں چار بار کہ سرکار کھڑے کہ ہوں میں پار نہیں ہونا ہے ایک بندہ ہو گیا تاجر سے وہ ہندوستان کا تاجر عرب میں تجارت کرنا جاتا سی وہ بولو لگ گیا نا انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ وہ نالا پار کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ ایک کام کرنا ہوں اٹھا کے باہر بلا کر انہیں دل چاہیا کہ چلو یار جنہوں نے دیکھا نا سرکار کے چہرے اور ایکا دنگا اچھا میں دیانتے بکھے ہی ہوئے ہیں انہیں بھایا سینے میں لایا کہ مارا پار بلا ہے یہ تو پار بلایا نا کہ سرکار نے ان دعا دی حضور نے بارک اللہ فی عمرکا بارک اللہ فی عمرکا بارک اللہ فی عمرکا کہ میں نے مارا پار بلانا آیا اللہ کی عمر میں برکت دے انہیں کیا بھائی آپ نے سنا ہے پر گلنا بھی بڑیاں سونیاں حضور دا چیدہ اس کو بات سنا کہ جڑا سرکار گلنا کرتے سنا ایڈیاں مٹھیاں ایڈیاں سونیاں گلنا جڑا سندا سی سندا ہی رہ جائے انہوں نے سنیاں گل میاں محمد جی نے آگیا کہ کک سوال
साल गुजर गए रतन हिंदी रात लगाए ने 14वीं रात का चंद चमकता पिया उन्हें देखिया आसमान का चंद दो टुकड़े होया आसमान का चंद दो टुकड़े हुए एक टुकड़ा सज्जे पासे एक खब्बे पासे थोड़ी देर गुजरी चंद दोबारा जुड़ गया रतन हिंदी हैरान होया उन्हें क्या बड़ी अजीब गल है चंद टुकड़िया भी है चंद जुड़िया भी है वजह की है इत्थे केड़ा वाकया रूप जी होया है लोकां नूं कहंदे लोगो चंद जुड़दा भी देखिया है चंद जुड़दा भी देखिया है लोकां दिया ख्वाब देखिया होएगा तेरा दमाग या मौत हो गया है अगर खराब हो गई है ये किवें हो सकता है कि चंद टूटे भी जुड़े भी असां ते देखिया कोई नहीं वक्त गुजरता गया अरब जो ताजर आए हिंदुस्तान दे अंदर तिजारत करन ये जाना है मक्के तिजारत करन मक्के वाले आंदे ने इत्थे तिजारत करन अरब जो ताजर आए तिजारत वास्ते रतन हिंदी ने आखिया उन्हां ताजरां नूं कि मैं ही रहा रात दे कायम चंद जुड़दियां भी वेखिया है चंद नूं जुड़दियां भी वेखिया है वजह की है कि तुहाडे अरब दे अंदर कोई वाकया ते पेश नहीं आया उस काफले दे अंदर कोई सरकार दे सहाबा भी ने उन्हां सहाबा ने आखिया रतन तूं ते चंद नूं जुड़दियां वेखिया है तूं ते सिर्फ जुड़दियां वेखिया है असीं ओनूं भी वेखिया है जिन्ने चंद नूं तोड़िया भी है चंद नूं जोड़िया भी है उस नबी दे गुलाम उस नबी दा कलमा पढ़न वाले असीं उस महबूब नूं मनण वाले असीं उहदे सहाबीयां अरब विच रहण वाला अरब विच मक्का शहर दे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी आए ने अल्लाह दे रसूल आए ने असीं ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और क्या कर मैनूं भी दसो मैं भी उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहता हूं मैं भी उन्होंने मिलना चाहता हूं जहां क्या मक्के आ जावे जिन्हों में पूछेगा उन्होंने पत्थर भी जान दे उन्होंने ट्रक भी जान दे उन्होंने रेत के सज्जे भी जान दे उन्होंने जानवर भी जान दे मक्के आके जिन्हों में पूछेगा कि मोहम्मद अरबी का पता मिल जाएगा तैयार हो पहुंचा मक्के ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਲਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ कैसा है वो मंजर कैसा है आज अगर कोई मदीना शरीफ चला जाए तो किसी को अंजमन कोई बाने मदीना ही नहीं अल्लाह सारे में मदीना शरीफ है आज चले जाओ ना यकीन करो दिल नहीं करता उठन रियाजुल जन्नत दा बैठा ना वो सुनिया पढ़ के करना सुननी नहीं जाती सुनिया पढ़ के पीछे करते ने अपने एक बारी जाली चोल लेंगे भैया एक बारी हाथ ला लेंगे भैया एक बारी मैनू सलाम होर कर लेंगे भैया 2 मिनट ठहर जा सोने नाल दो गल्लां भी कर लेंगे आज सारी उसकी हालत नहीं जदों खुद बसाहिर जिंदगी ज़ाहिरी हयात मुबारका में सरकार मौजूद होंगे कैसे जलवे होंगे कैसा मंजर होएगा हजूर दी मजलिस में किते सिद्दीक़ अकबर बैठे हो किते फारूक आज़म बैठे हो किते उस्मान ज़ुनूरैन बैठे होंगे किते हैदर कररार मौला अली बैठे होंगे किते बिलाल हबशी बैठे होंगे कैसा मंजर होएगा और कितने रंगीन के महफल के नज़ारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे उन्हें देखिए आप देख नहीं रहे उन्हें कह रहे हैं सोने तो बड़े बैठे नहीं पर इतना नूरानी सूरत वाला आज तक कोई बैठे जब नेड़े पहुंचा
کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا مینوں بھی اپنا غلام بنایا. سرکار نے بیعت کیتا، اپنا مرید بنایا، غلام بنایا، مسلمان کیتا، کلمہ شریف پڑھایا، تے دل دی دنیا بدل گئی. جدوں مسلمان ہو گیا نا، سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی عمرک. تھوڑا جا پیچھے پہنچ جاؤ، کوئی نہیں. بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ فی عمرک. 3 باری پھر سرکار نے آخیا اللہ تیری عمر وچ برکت دے، اللہ تیری عمر وچ برکت دے، اللہ تیری عمر وچ برکت دے. انہوں نے کہا یہ گل تے پہلوں بھی کتے سنی ہوئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رتن سانو پہچانے یا نہیں پہچانے؟ انہیں کیا نہیں مینوں نہیں یاد، میں تواڈے نال پہلوں کتے ملیا. سرکار نے فرمایا بچپن دے اندر میں بکریاں چرا رہا سا، مینوں نالا پار کروایا سی. نالا رتن نے سرکار نوں پار کروایا، میرے نبی نے پورے سرات پار کروا چھڈیا. عبداللہ بن سلام آئے تھے، بخاری شریف میں روایت ہے. کہتے ہیں میں اوپر چلا گیا، سرکار کہتے ہیں تشریف فرما. کہتے ہیں دیکھو میں پہلی نظر پائی نا جڑا کمنٹ پہلے انہاں کمنٹ سے چلے کیوں پہلے کمنٹ اللہ نے کمنٹ سے زیادہ سمجھ لے. پہلے جو کمنٹ سے لگتے آسوات دیتے کہتے ہیں کہ میں تو دیکھیا نا اظہار نہیں تو وجہ جب میں سنے کا چہرہ دیکھیا نا تے میں گمان کیتا کہ انا هذا الوجه ليس بوجه الكذاب، کہ چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں، کہ چہرہ کسی جھوٹے دا اور میرے خاکے بنانے والے کمینے لانتی خبیث نے انہاں نوں کی پتہ ہے رب نے مصطفیٰ کتنی عظمتاں عطا فرمائیاں. جڑے تکلیف کرانے والے انہاں نوں بھی پتہ نبی دیاں شاناں، نبی دیاں
دیکھا نا پھر میں کہا یار یہ دو گلاں بھی نہ سن لئیے ہو جا کے بہ گئے کول کہ حضور جہاں گلاں کر رہے سن وہ گلاں بھی تمہیں سناؤنیاں سرکار دیا کتنی میٹھیاں گلاں حضور فرما رہے سی یا ایھا الناس یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنة بسلام. یہ حضور دی گل ہے. یہ عربی ہوتی نا گاڑی زبان کہ تسی اٹھ کے سبحان اللہ کہنی سی کہ اتنی وسیع و بڑی جملہ ہے اور آخر دے کو تسی سارے دے آخر دے جوڑا ہوتا ہے یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنة بسلام. سارے دے آخر میں نہیں مارا سرکار فرمانے لوگوں کھانا کھوایا لوگوں کھانا کھوایا کرو صرف کھایا ہی کرو اسے کھوایا بھی آتے مقام کھانا کھوایا کرو وافشوا السلام سلام پھیلاؤ بڑا مسلمان ملے السلام علیکم کہو واصلوا الارحام رشتے داران چنگا سلوک کرو واصلوا الارحام رشتے داران چنگا سلوک کرو وصلوا باللیل والناس نیام. جب سارے سو جانا تے دوسرے پچھلی راتی اٹھ کے رب دی بارگاہ سجدے کریا کرو تہجد دی نماز پڑھیا کرو رب دی بارگاہ سجدے کرو تہجد دی نماز پڑھیا کرو ادخلوا الجنة بسلام. یہ چار کام کرو گے تے جنت وچ سلامتی دے نال جان دی گارنٹی حسین دے نانا دا یہ چار گلاں تے مان کے جاننیاں ہیں. ایک ہے لوکاں نوں کھانا کھوانا اللہ دی مخلوق نوں کھانا کھوانا. دوسرا جنوں کے لوگ السلام علیکم السلام علیکم اے چھڑ دیو ہیلو ہائے کی حال ہے ٹھیک ہے پہلو کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اگلی گل فرمایا رشتے داراں نال چنگا سلوک کرو اپنے باپ نال چنگا سلوک کرو ماں نال کرو بھائیاں بہناں چاچیاں تایاں ماسیاں پھوپھیاں انہاں نال چنگا سلوک کرو تے رات دے پچھلے پہر اٹھ کے رات نوں سجدے کریا کرو رب دی عبادت کریا کرو اٹھ فرشتہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدا تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید پچھلی رات کھایا عبادت کریا کرو. یہ چار کام کرو جنت دی گارنٹی میں دینا. کہندے نے جدوں میں گلاں سنیاں نا میں کہ آپ تو سنایا پر گلاں اس کو ہی سنیاں کرتا ہے وہ چوٹ لگی میں کہ وہ جڑے میں تھوڑا چہرہ بھی دیکھے گلاں بھی سنیاں نے تے تین سوال نے انہاں دا جواب دے دو نا تے پھر میں کتنی کلمہ پڑھ کے پھر کر جاؤں سرکار نے اپنا سوال کرتا انہوں نے کہا پہلا سوال سنو ذرا اتنی بڑی گل سنو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن سب کو پہلی نشانی کیڑی ظاہر ہوگی. دوسرا سوال ہے کہ جب جنتی جنت میں جان گے سب کو پہلو کیڑی ڈش پیش کی جائے کیڑی غذا کیڑا کھانا سب کو پہلو جب رکھا جائے گا. تیسرا سوال ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی بچے کی شکل ہوتی باپ بنی کسی کی ہوتی ماں بنی ان کی وجہ ہے. یہ تین سوال کے جواب دو تو میں انہیں کلمہ پڑھا نہ دو تو پھر میں شک پہ جانا کہ یہ گل جی شک خطرے بچے سرکار نے سر مبارک جھکایا سر مبارک جھکایا جو جھکی تو شام کی شام ہے جو اٹھی تو صبح دوام ہے. تیری کشش سے میرے ساتھیا میری زندگی کا دوام ہے. حضور نے نظر جھکائی کہ رابطہ عالم غیب نال جڑ گیا عالم غیب نال رابطہ آیا پھر حضور سر مبارک اٹھایا فرمایا سن انہاں دے جواب کی جواب نے سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہے قیامت کی نشانی کیڑی پہلی ہونی ہے فرمایا مشرق کی آگ نکلے گی کہ لوگاں نوں گھیر کے مغرب وال لے جائے گا لوگ اگے کے نسل کے آگ پیچھے پیچھے آ رہی ہے میدان حشر چلے جانا. دوسرا سوال کہ جنتیاں جنت سب کو پہلے کی کھوایا جائے گا سب کو پہلے جنتیاں جنت مچھلی کا جگر کھوایا جائے گا. ہے
دے مچھلی کا جگر کھوایا جائے گا، سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھوایا جائے گا۔ اور تیسرا سوال، کسی بچے کی شکل ماں ورگی ہوئی، کسی کی باپ ورگی، یہ سائنس کا سوال ہے۔ جدوں باپ کا پانی گل آئے تو شکل ہوتی ہے باپ ورگی، بچہ داد کیا ورگا ہوتا ہے۔ ماں کا پانی گل آئے تو بچے کی شکل ہوتی ہے ماں ورگی۔ جدوں جنہاں دے جواب سرکار نے دیتے نا، انہاں پھر ہاتھ اگے کیتا، انہاں نے سامنے آن کرو مینوں بھی ایک مرید بنا کے کلمہ پڑھا چھوڑو، حضور مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، غلام بنا لیا، مسلمان ہو گئے۔ سیاسی نے بڑے بہت ساری روایتاں نے نبی نے حضرت اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت اللہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جو یہودی نے نا یہ بڑی مکار بڑے تھاٹ کے فریبی بندے ہیں، تسی انہاں کو سدو، میں اندر اٹھنا تسی انہاں کو پوچھو میرے بارے کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے۔ انہوں نے یہودیاں نے سدیا، عبداللہ اندر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کئی بار فیکم عبداللہ بن السلام، دسو تواڈے عبداللہ بن السلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی غریب اللہ سارے سارے کی چنگا بندہ عبداللہ بن السلام ہے، یہ باپ بھی سارے سارے کی چنگا سا، یہ سارے سارے کے بڑا عالم ہے، یہ باپ بھی سارے سارے کو بڑا عالم سے۔ سرکار نے کہا جی عبداللہ کلمہ پڑھ لے تو پھر جی عبداللہ کلمہ پڑھ لے تو پھر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ کیوں کلمہ